اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, you will be in a prosperous mood at your homes. Our today's topic is about the political science. In political science, this is a chapter, Outcomes of Democracy. In a previous session, we discussed some facts about the such topic. In our today's topic, we discuss more about how we produce democracy in our countries and what we get from this system democracy. اگر ہم بات کریں گے پچھلے سیشن کی تو پچھلے سیشن میں ہم نے کچھ ڈسکس کیا تھا ڈیموکریسی کے بارے میں. ڈیموکریسی سے ہمیں کیا فائدے ہیں؟ ڈیموکریسی میں سٹیزن کو، شہری کو، جو کسی ملک میں رہتا ہے، اس سے کیا بینیفٹس ملتے ہیں. پچھلے سیشن میں یہ بات بھی ہم نے انڈرسٹینڈ کی تھی کہ دنیا بھر میں مختلف ممالک میں مختلف سسٹم ایگزسٹ ہیں. کہیں ڈیموکریسی چلتی ہے تو کہیں ڈکٹیٹر رول یا ہم ون مین رول بھی کہہ سکتے ہیں. کہیں کہیں امپررس رول چلتے ہیں، بادشاہی نظام چلتا ہے. لیکن ڈیموکریسی ایک ایسا سسٹم ہے جس سے ہر شہری کو، ہر سٹیزن کو اپنا اکل شیئر ملتا ہے. چونکہ کسی ملک کی جو شہرگ ہوتی ہے وہ اس کی اکانومک کنڈیشنز ہوتی ہے. لیکن اگر ہم دیکھیں گے پچھلے 50 سال میں، فرام 1950 to 2000، یہ جو پچھلے 50 سال گزرے ہیں، ان 50 سالوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ اکانومک ڈیولپمنٹ جو ہے یہ بہت انکریز ہوئی ہے ان ممالک میں جہاں ڈیموکریسی نہیں ہے، بلکہ جہاں ڈکٹیٹر رول ہے یا بادشاہی نظام ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ڈیموکریسی میں کچھ فالٹ ہے، بلکہ ڈیموکریسی ایک ایسا سسٹم ہے جس سے ڈسپیریٹیز جو ہیں وہ ریڈیوس کی جاتی ہیں، ختم کی جاتی ہے یا کم کیے جاتے ہیں. ڈیموکریسی میں ہر ایک شہری کو اپنا شیئر ملتا ہے یا اپنے شیئر کے لیے وہ تگدو کرتا ہے، کوشش کرتا ہے. اگر ہم اپنے ملک انڈیا کی بات کریں گے، ہمارے ملک میں ابھی بھی اگرچہ یہاں ڈیموکریسی رائج ہے، ہمارے کانسٹیٹیوشن جو ہمارا آئین جو ہے اس نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اگر ہندوستان جیسے بڑے ملک میں اگر ہم نے گورنمنٹ چلانی ہے تو وہ سیکولر گورنمنٹ ہو، جہاں ہر ایک شہری کو، چاہے وہ اربن ایریاز میں بستا ہو یا رورل ایریاز میں بستا ہو، تو اس کو اکول شیئر ملے. لیکن اگر ہم اپنے ملک کی بات کریں گے، ہمارے ملک میں ابھی بھی کچھ ڈسپیریٹیز ہیں، کچھ اختلاف ہیں، کچھ کانفلکٹز ہیں. مثلا یہ جو ہمارا ملک ہے انڈیا، یہاں ابھی بھی عورتوں اور مردوں کے درمیان ڈفرینسز ہیں. اگرچہ ویمنز فوک نے بہت ساری کوشش کر کے اپنے جو رائٹس تھے ان کو اچیو کیا ہے،
لیکن پھر بھی اگر ہم آج 21ویں صدی میں گزر رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، لیکن پھر بھی اگر ہم دیکھیں گے ڈیموکریسی ہونے کے باوجود ابھی بھی ہمارے ملک میں یہ جو جینڈر سسٹم ہے اس میں ابھی بھی کچھ کانفلکٹز ہیں، ابھی بھی کچھ ڈسپیرٹیز ہیں. یا دوسری اگزامپل جو ہے سوشل ڈائیورسٹی، ابھی بھی ہمارے ملک میں، چونکہ ہمارا ملک جو ہے مختلف ذاتوں کا ملک ہے، یہاں بہت ساری کاسٹز بستی ہیں. کچھ لوگ اپنے آپ کو اپر کاسٹز تصور کرتے ہیں اور کچھ لوگ اپنے آپ کو لور کاسٹز تصور کرتے ہیں. تو ان کاسٹز کے بیچ میں ابھی بھی کچھ ڈسپیرٹیز ہیں، ان ایکوالٹیز ہیں. لیکن پچھلے 50 سال میں بہت ساری چینجز آئی ہے. اگرچہ اکانومک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ اتنی زیادہ خوش آئندہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہمارا ملک جو ہے وہ ڈیموکریسی کی وجہ سے ایک اچھے انداز کی طرف گامزن ہے. اگر ہم تھوڑا ڈسکس ان ڈیٹیل میں جائیں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان ممالک کو جہاں ڈیموکریسی رائج ہے، جہاں ڈیموکریٹک رولز چلتے ہیں، تو وہاں اگر ہم دیکھیں گے ان کی گروتھ ریٹ جو ہے ڈیموکریٹک ریجیمز، اگر ان ممالک کو ہم دیکھیں گے جہاں ڈیموکریسی رائج ہے، یہاں گروتھ ریٹ جو ہے وہ ہے 3.95. ان ممالک میں جہاں ڈکٹیٹوریل ریجیمز جو ہیں، جہاں ڈکٹیٹر رولز چلتے ہیں، اگر ہم وہاں کی بات کریں گے تو وہاں جو ان کی گروتھ ریٹ ہے وہ ہے 4.42. اگر ہم اس کو کمپیئر کریں گے تو یہاں جو ہم بورڈ پر دیکھ رہے ہیں ڈکٹیٹر ریجیمز جو ہیں، جن ممالک میں ڈکٹیٹر رول چلتا ہے، وہاں کی جو انکم ہے، وہاں کی جو اکانومی ہے وہ سلائٹلی تھوڑا سا اپ ہے ان ممالک سے جہاں کی جو سیاست ہے، جہاں کی جو گورنمنٹ ہے جو ڈیموکریسی کے تحت چلتی ہے. اچھا، ان ممالک کو دیکھیے جہاں لوگ غربت کی زندگی بسر کرتے ہیں، پور کنٹریز انڈر ڈکٹیٹرشپ، یعنی ان غریب ممالک کی بات کریں گے جہاں ڈکٹیٹر رول چلتا ہے، جہاں ون مین رول چلتا ہے. اگر ہم وہاں کی اکانومی دیکھیں گے، وہاں کی گروتھ ریٹ جو ہے 4.34. اچھا، ان ممالک کی تو دیکھیے پور کنٹریز انڈر ڈیموکریسی، جہاں ڈیموکریسی چلتی ہے لیکن ان کی حالت غربت میں چلتی ہے، تو ان کی جو گروتھ ریٹ ہے وہ 4.28 ہے. تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے غریب ممالک جو پورسٹ کنٹریز ہیں، ان کی گروتھ ریٹ جو دیکھتے ہیں تو ان میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہے. لیکن جو ڈیموکریسی ہے، ڈیموکریسی کے اپنے اپنے فائدے ہیں. ذرا دیکھیے ڈیموکریسی میں ہم کیا کیا اچیو کر سکتے ہیں. میں یہاں بورڈ پر کچھ باتیں لکھ کر ڈسکس کروں گا. ڈیموکریسی لیڈ ٹو peaceful and harmonious life among citizens. دیکھیے ایک ایسی بات ہے جو سمجھنے کی ضرورت ہے. ڈیموکریسی جو ہے یہ ایک ایسا سسٹم ہے جو ہمیں پیسفل لائف اور ہارمونیس لائف کی طرف پہنچاتا ہے. یعنی اگر ڈیموکریسی ہے
کسی ملک میں، اگر ہم اپنے ملک کی بات کریں گے، یہاں ڈیموکریسی جو ہے اس نے یہاں کے جو سٹیزنز ہیں، یہاں کے جو شہری ہیں رہنے والے، ان کو پیسفل اینڈ ہارمونیس لائف فراہم کرتا ہے، جو کہ ڈکٹیٹر رول میں نہیں ہے۔ یہ ایک خوبی ہے ڈیموکریسی کی۔ اگر ہم مثلاً اگر آپ لوگ اپنا پریویس لیسن جو ہے، اس کتاب کا جو پہلا لیسن تھا پاور شیئرنگ، تو پاور شیئرنگ میں آپ لوگوں نے پڑھا تھا ایک چھوٹے سے ملک بیلجیم کے بارے میں۔ بیلجیم میں ان کے جو سٹیزن تھے، انہوں نے کیسے اپنے کانفلکٹس کو ختم کر کے، کانفلکٹس کو اختلاف کو حل کر کے، کیسے انہوں نے ہر ایک شہری تک اکول شیئر کیا تھا پاور میں۔ تو وہ مثال ہمارے سامنے، وہ ایگزامپل ہمارے سامنے۔ تو جو ڈیموکریسی ہے، یہ ہمیں پیسفل اینڈ ہارمونیس جو زندگی ہے وہ فراہم کرتی ہے، جو کہ ڈکٹیٹر رولز یا جو باقی ادر سسٹمز ہیں ان میں نہیں ہے۔ ایک اور بات ڈیموکریسی کے بارے میں یہاں میں لکھوں گا، ڈیموکریسی reduces the possibility of tensions among people. اگر ہم اپنے ملک کی بات کریں گے، ہمارے ملک میں بہت سارے مذاہب کے لوگ بستے ہیں، ہمارے ملک میں بہت سارے ذاتیں موجود ہیں، تو ان میں کانفلکٹس بھی ہوتے ہیں، ان میں ڈفرینسز بھی ہوتی ہیں، لیکن ڈیموکریسی ایک ایسا سسٹم ہے جو ان کانفلکٹس کو، ان ڈسپیریٹیز کو ختم کر کے ان کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہاں جو ہم نے دوسری بات دیکھی کہ ڈیموکریسی ریڈیوسز دا پاسبلٹی آف ٹینشنز ایمنگ پیپل، یعنی لوگوں میں جو ٹینشن ہوتے ہیں ان کو ڈیموکریسی کے ذریعے آرام طریقے سے پیسفل وے میں حل کیا جا سکتا ہے۔ اور ایک بات جو ہم نے ڈیموکریسی کے بارے میں اپنے ذہن میں لانی وہ یہ ہے، ڈیموکریسی از ناٹ سمپلی رول بائی میجارٹی اوپینین، یعنی ڈیموکریسی اس کا نام نہیں ہے کہ کوئی پارٹی الیکشن میں حصہ لے کر میجارٹی میں آتی ہے تو وہ اپنا رول بناتی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ ڈیموکریسی کا مطلب یہ ہے کہ میں یہاں تھوڑا سا اس کو رف کروں گا، آپ نے بورڈ کی طرف اپنا دھیان دینا ہے، اور جو میں بورڈ پر لکھوں گا آپ نے بھی اپنی رف کاپی پر اس کو لکھنا ہے۔ تو یہ جو ڈیموکریسی ہے، رول بائی میجارٹی ڈز ناٹ بیکم رول بائی میجارٹی community in terms of religion, race or linguistic group یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی پارٹی میں میجارٹی آتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو رول ہے وہ کسی میجارٹی کمیونٹی کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ مثلا میں آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں، اپنے ملک ہندوستان میں یہاں ہندوز کی میجارٹی ہے،
تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ میجارٹی کمیونٹی ہے تو پھر وہ اپنے طریقے سے ملک میں رول بنائیں گے، بلکہ چونکہ ہمارے ملک میں بہت سارے مذاہب ہیں، بہت ساری ذاتیں ہیں اور بہت ساری زبانیں بولنے والے لوگ ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ڈیموکریسی میں صرف وہ اپنے طریقے سے رول بنائیں گے، بلکہ ڈیموکریسی میں جو رول بنائے جاتے ہیں، جو گورنمنٹ رن کی جاتی ہے، وہ لوگوں کے بتائے ہوئے منشے کے مطابق بنائے جاتے ہیں، کیونکہ لوگوں ہی نے الیکٹ کر کے ووٹ دے کر ان کو الیکٹ کیا اور ان کو یا تو اسمبلی میں پہنچایا یا پھر پارلیمنٹ میں پہنچا تاکہ وہ انہی کے لیے کام کر سکے، اور جو پاور میں شیئر ہے ہر ایک سٹیزن کو اپنا اپنا شیئر مل سکے۔ تو اس طرح سے ڈیموکریسی ایک ایسا سسٹم ہے جس سے لوگوں کو زیادہ بینیفٹز ہیں، اگرچہ ڈکٹیٹرشپ میں اپنے الگ فوائد ہیں، اپنے الگ بینیفٹز ہے، لیکن ڈیموکریسی ایک ایسا سسٹم ہے جو لوگوں کو اپنی بات، اپنی مرضی دوسروں تک پہنچانے میں مدد کرتا ہے۔ بس آج اتنا ہی۔